جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ نحمدہ ونصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم لوگوں پر ایک بہت ہی عظمت والا بہت برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت کی، مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے وہ رات، لیلۃ القدر کی رات مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روزے، اس مہینے کے تمام روزے اس مہینے کے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر فرض کر دی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی راتوں کو کی گئی عبادت جو کہ نفلی ہے وہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ اس کے اندر کیا گیا کوئی بھی عمل وہ دوسرے باقی 11 مہینوں میں کیے گئے فرض کے برابر ہے۔ تو اس کے نفل کی فرضیت، جیسا کہ ہم اس کے درمیان اگر فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نفل نماز کا ایک ہے، لیکن فرض نماز ہم بعد جماعت پڑھتے ہیں تو 27 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور فرض ادا کی گئی جو نیکی ہے اس کی پاور، اس کی حیثیت، اس کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا خوبصورت منظر آپ دیکھتے ہیں رمضان میں کہ پھلوں کی کثرت، کھانوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اور بہت سے سرمایہ دار وہ لوگوں کو افطار کرواتے ہیں، اور وہ رزق اتنا بڑھتا ہے کہ وہ غریب جس نے سارا سال شاید پھل نہ کھایا ہو وہ اس مہینے میں کھا لیتا ہے، جس نے سارا سال گوشت نہ کھایا ہو وہ غریب بھی اس مہینے میں گوشت، تو اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات حضرت جو سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں روزہ افطار کروانے والے کے لیے اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے آزادی ہے روزہ افطار کروانے والے کے لیے، تو اگرچہ کہ وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ بالکل جتنی حیثیت ہے اس حیثیت سے ہی روزہ کھلوایا یا رکھا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ کسی کا افطار کروایا تو اس کے لیے اس قدر اجر ہے جس قدر روزہ رکھنے کا اجر ہے، مطلب ایک روزے کا اجر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے اس کا اجر کم نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک بندے نے روزہ رکھا ہے اور ایک ساتھ میں اس نے روزہ کھلوایا بھی ہے، رکھوایا بھی ہے کسی کا، تو اس کا رکھوانے کا روزے کا ایک اجر، اور ایک جو اس نے رکھا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ دن میں 2 روزے۔ تو اگر انسان یہ چیز کثرت سے کر رہا ہے تو پورا مہینہ کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ ایک انسان ایک مہینے کے اندر 60 روزے رکھ سکتا ہے، یا اگر وہ 29 دن ہے تو اس حساب سے ڈبل روزے اس کا، وہ روزوں کا اس کو اجر ملے گا۔ اگر وہ روزہ کسی کا افطار کرواتا ہے تو اس کو اس کے برابر اجر ملے گا، اور اس اجر میں کسی قسم کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمی نہیں کی جائے گی۔ تو جب کسی چیز کے آنے کی خبر ہو تو اس کے متعلق سب سے پہلے کچھ اہم معلومات ہے وہ دی جاتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے یہ ساری معلومات بتائیں اور رمضان کی فضیلت بتائی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں جن احادیث کے ذریعے سے رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا استقبال کرنے میں جیسے ہم مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور بہت سے کھانے لے کے آتے ہیں اور ڈشز تیار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے مہمان کا اچھے سے خیال رکھنا ہے اور پوری کوشش کرنی ہے مہمان ہم سے راضی ہو کے جائے، تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بھی ایک مہمان ہے، تو اس کی بھی قدر کیجئے، اس کو بھی راضی کر کے بھیجئے۔ جیسے مہمان آتا ہے اور پتہ نہیں چلتے وہ دن جلدی سے گزر جاتے ہیں، اسی طرح یہ رمضان المبارک بھی آتا ہے، 5 دن گزرتے ہیں، 10 20، اور جلدی سے رمضان کمپلیٹ ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے۔
اور اس میں استقبال کے لیے سب سے اہم چیزیں ہیں کہ نیکی کے لیے کمر کس لیجئے، اللہ تعالیٰ سے 11 مہینے کیے گئے گناہوں سے معافی کے لیے کمر کس لیجئے، اور اس میں روزے رکھنے کے لیے کمر کس لیجئے، اور جتنی بھی نیکی اور عبادات ہیں ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے دوسرے لوگوں کے رویے سے جڑا ہوا ہے کہ آپ کا دوسروں سے رویہ کیا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان کا استقبال کرتے اپنے دلوں کو صاف کر کے، ہم رمضان کا استقبال کرتے اپنے دل سے کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں، دوسرے کے اپنے دل میں دوسروں کے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، ہمسایوں کی، محلے داروں کی نفرت جو دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ رمضان کا استقبال نہ کریں۔ اس کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں گے تو جتنی بھی نیکی ہیں وہ تو قبول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زائد گزر گیا ناراض ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو رمضان کا استقبال کر لیجئے اپنے دلوں کو صاف کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔